السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا کہ وہ دوستی کے بارے میں۔ اب دوستی کس طرح کی؟ آج کل جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، آج کل تو ہر بندے کے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً ہر بندے کے کچھ بیسٹ فرینڈز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم جگری یار، پکا دوست یا جو واٹ ایور یو سے ٹو دیم۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بے شک وہ دوستی 5 سال سے ہے، 6 سال سے ہے، 7 سال سے ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے، دا ٹائم وی اسپینڈ ود دیم ان ڈے اور اے نائٹ، جو بھی ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، یہاں کے لیے ٹھیک ہے یا قیامت کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اوبویسلی یہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہاں پہ ہم لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، ساتھ میں جو کرتے ہیں ساتھ میں کرتے ہیں، برے کام ساتھ میں کرتے ہیں، نشے ساتھ میں کرتے ہیں، غیبت ساتھ میں کرتے ہیں، وہ تو یہاں پہ تو عیاشی ہے بھائی، فل لائف ہے، نو چل، فل چل ہے، نو چل نہیں، فل چل، فل چل، کوئی ٹینشن نہیں ہے پڑھائی کی، وہ تو مجھے بھی ہے خیر، لیکن بات یہ کہ نہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پڑھائی کی، نہ انہیں نماز جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کیا اتنی مشکل سے پیسے کما رہے ہیں پھر اب فیس پے کرنے کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے نا، ہم ان سے باتیں نہیں کرتے۔ اور آج کل جو دور ہے اس میں سب سے زیادہ ایفرٹس ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، اور ہم سب سے کم ٹائم اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ چلو وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں نا، لیکن آج کل جو ہماری دوستی ہے، جو دوست ہم رکھتے ہیں، جو بیسٹ فرینڈس وی کال ٹو دیم کہ تو میرا بڑا جگری یار ہے، لیکن اللہ سیز that the closest friends on this earth will be the biggest enemies at the day of judgment۔ یعنی کہ جو اس دنیا میں بہت ہی پکے دوست ہیں، بیسٹ فرینڈز، وی کال them بیسٹ فرینڈز، وہ قیامت والے دن اپنے آپ کے بہت بڑے دشمن ہوں گے۔ ہمیں کہتے ہیں کیوں یار یہ اس طرح کیوں ہے؟ حالانکہ ہر دوست کو اس کا پتہ ہوتا ہے، جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، کہ وہ اس کی لائف کیسی ہے، ہی نوز آل اباؤٹ ہمسیلف، اباؤٹ ہز لائف، لیکن یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی نا ہم نہ خود صحیح دیکھ پاتے ہیں، نہ اس دوست کو جو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، نہ اس کو ہم صحیح راہ دکھا پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو دو دوست ہیں یا 3 دوست ہیں، ان میں سے ایک برا کام کرتا ہے تو جو باقی 1 یا 2 دوست ہیں جو اس کے بیسٹ فرینڈز ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یار تو کر، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو پنگا کر کسی سے، کوئی مسئلہ ہوا ہم حاضر ہیں بھائی، ہم آئیں گے، اگر تو وہ کہتا ہے کہ یار تو کوئی برا کام کرنے جا رہا ہے یا کوئی لڑائی وغیرہ کرنے جا رہا ہے تو جا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ اصل میں تو ان کے لیے عام سی بات ہے کہ عیاشی ہے بھائی، پٹا کریں گے، کوئی چیز ماریں گے، سر کھول دیں گے، وہ الگ بات ہے، یہ ان کے لیے مزہ ہے، لیکن اصل میں یہ ان کے جنہوں کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے بیسٹ فرینڈز ہیں، یہ اصل میں ان ریالٹی دے آر دا بگیسٹ اینیمیز ان دس ورلڈ اینڈ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، اینڈ وی ڈونٹ نو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہم اتنے غفلت میں پڑ چکے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا صحیح ہے، اس کا ہمیں گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا۔ میوزک سر عام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تنہائی والے گناہ ہم سر عام کرتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے بھائی فائدہ اٹھاؤ، لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے جو بڑی نمازی ہوں گے، بڑے اخلاق والے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تہجد، ایون دے پرے تہجد، وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، بٹ دے ول گو ٹو ہیل، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ جی کیوں، ہم تو اتنے نیک وکار تھے، ہم اتنے پرہیزگار تھے، ہم وہ سارے اعمال کدھر گئے؟ اللہ ول سے ٹو دیم کہ جو تم جب گھر میں کوئی نہیں تھا، جب تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، جب تم اکیلے تھے، تو جو تم نے گناہ کیا تھا نا اکیلے تنہائی میں، یہ اس کی وجہ سے۔ بہرحال میں ٹاپک پہ آ رہا تھا دوستی کے بارے میں، تو اس طرح کی دوستی نا اصل میں تو ہمارے لیے فل عیاشی ہے، لیکن وہ قیامت والے دن
جب قیامت ہوگی اگر وہ اس دوستی سے ان برے کاموں سے توبہ نہیں کرتے نا اس دنیا میں، جب تک وہ زندہ ہیں، دونوں دوست یا تینوں دوست، وہ جو بیسٹ فرینڈز ہیں، وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کا گلا پکڑیں گے کہ تم نے مجھے اس دن اس وقت اس گناہ سے کیوں نہیں بچایا، حالانکہ تم میرے ساتھ تھے نا، تم میرے بیسٹ فرینڈ تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بچایا۔ وہ کہے گا کہ بھائی آپ تو تھے نا، آپ کے پاس طاقت تھی، لیکن آپ نے اس گناہ کو نہیں روکا، آپ نے گناہ کیا۔ اس طرح وہ اللہ جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ سیز اس کہ جو اس دنیا میں غلطی، جو ہماری برائیاں، جو ہماری گندی دوستیاں ہیں، وہی دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے کہ تم نے مجھے اس دن کیوں نہیں بچایا، اور they will both go to hell، وہ دونوں جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی بیسٹ فرینڈ ہیں، آپ کے بھی بیسٹ فرینڈ ہیں، لیکن اصل دوستی وہ ہے جو بندوں کو نماز کی طرف لے کے جائے۔ کوئی برا کام کر رہا ہے، آپ اسے روکو۔ کوئی بندہ، کوئی دوست آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ غیبت کر رہا ہے، آپ اسے روکو کہ بھائی نہ کرو یار، خیر ہے، چھوڑو، جو ہو گیا ہے بس ہے، آپ نہیں بولنا، رک جاؤ بس۔ گالی دے رہا ہے، آپ بولو یار چپ، خاموش، بس آج کے بعد کوئی گالی نہیں، آج کے بعد کوئی غیبت نہیں کرنی، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا۔ یہ تو ہے اصل دوستی، جو یہاں پہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور قیامت والے دن بھی ہمارے لیے فائدہ مند رہے گی۔ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ ساتھ برے کام کرتے ہیں، تو وہ خود تو برا کام کر رہے ہیں اور اس کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کرو، یعنی کہ وہ اس اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہے اور خود بھی جا رہا ہے۔ تو جا، میں بھی آ رہا ہوں میرے ساتھ۔ واٹ از دس؟ یہ کس قسم کی دوستی ہے؟ ہم اس گندی دوستی کو اپنی نیک دوستی میں تو چینج کر سکتے ہیں نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یار دیکھو کہ جس دوست کو پتہ ہے کہ میں نے اس دوست کو کس طرح برے کام میں لگانا ہے، وہی دوست اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس برے کام سے ہٹا سکتا ہوں۔ He has the power، کیونکہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ He has the power۔ اور آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے برے دوست ہیں اور یہ نہیں کہنا کہ تو میرا پکا دوست ہے، تو ابھی نماز پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو نکل لے یہاں سے، ختم دوستی ہماری۔ اس طرح نہیں کرنا۔ ہم نے ان کے اندر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی، ان کے نبی کی، اور جو دین ہے ہمارا، ان کی محبت جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے اس میں ڈالنی ہے، اور آپ نے آہستہ آہستہ اس کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ دو دوست ہیں، دکان پہ گئے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک کے پاس پیسے ہیں 50 روپے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار پیسے پڑے ہیں، کہتے ہیں ہاں۔ حالانکہ جو نیک دوست ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کھا لیں پیسے، یا مل کے کھا لیں، یا کچھ بھی، یا اس سے بیٹر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، صدقہ دے دیں۔ لیکن وہ جو برے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار 50 روپے پکڑ، 2 سگریٹ لے، ٹھیک ہے، بعد میں 2 فریش اپ لے، اور تو بھی سوڈے لگا، میں سوڈے لگاتا، دونوں چل مارتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس طرح کی دوستی، دس از دا موسٹ ڈینجرس فرینڈشپ ان دس ورلڈ، بٹ وی ڈونٹ ایکچولی نو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی جا رہے ہیں غلط راستے پہ، ہم اپنے دوست کو بھی لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ آج یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کا یہ حق بنتا ہے کہ، اور اصل حق یہی بنتا ہے اس کا کہ جو برے کام کرتا ہے پہلے خود چھوڑے، پہلے خود ان کو ترک کرے، نماز پڑھے، اور جو اس کا دوست ہے پکا، یا جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی ہٹائے کہ یار یہ برا کام ہے، آہستہ آہستہ ہٹائے، ٹھیک ہے نا، ان کو نماز کی طرف لائے۔ یہ وہ کتنا مزے کی دوستی ہو، آپ خود سوچیں نا ذرا، آپ خود امیجن کریں کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، اذان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور نماز پڑھیں، یار یو گو
اینڈ آفر پریئر. کتنے مزے کی اس طرح کی دوستی ہے کہ اس طرح کی دوستی کو دیکھ کے نا جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار دیکھو میرے بندے کس طرح ایک دوسرے کو بچا رہے گناہوں سے، اور کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے دوست کو میری طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں دونوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے اور آج سے کریں گے. ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے نا. موت ہر بندے کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر بندے نے مرنا ہے، لیکن ہر بندے نے کس طرح مرنا ہے وہ بندہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. جس طرح بندہ دنیا میں کام کرتا ہے نا، جو بندہ کام کرتا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں، بندے کو موت بھی اسی طرح کی آتی ہے. ایک واقعہ ہے، 3 دوست جا رہے تھے بائک پہ. ان کی عمر ہوگی 19 یا 20 کے درمیان ہوگی ان کی عمر. تو وہ جا رہے تھے، بالکل جا رہے تھے بائک میں نا، تو سپیڈ میں تھا بائک. تو اس طرف نہر تھی، کھائی تھی نا، تو وہ خدا ان کی قسمت میں لکھا تھا وہ کھائی میں گر گئے. دے فیل. ٹھیک ہے. اور ان میں سے 2 دوست تو ایٹ دا اسپاٹ مر گئے اور تیسرا بچ گیا، لیکن اس کی یہاں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں. اور وہ ابھی تک یہ بات بولتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت ان کے بالکل سروں پر تھا، جب موت ان کے بالکل قریب تھی، جب وہ موت کے بالکل قریب تھے، جب ان کو موت آنے والی تھی، ان کی زبان پہ بغیر کلمہ شہادت کے ان کی زبان پہ بہن کی گالی تھی. ان کی زبان پہ بہن کی گالی تھی مرتے وقت ہی سیٹ کہ ان کی زبان پہ بہن کی گالی تھی. استغفر اللہ. واللہ ان کی کتنی بری موت ہے، آپ یہ سوچ کے اندازہ لگائیں. اور ہم ہر بات پہ دیتے ہیں نا گالی، اس کو کم کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے.